میں جوائن کیا ہے فواد احمد، سینئر اینکر پرسن ہے ہمارے ساتھ۔ فواد صاحب، پی ٹی آئی کا پلان بھی سامنے آ چکا ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ جمع کرانے کی ہدایت دی جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے بالکل واضح معاملہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر مشکلات کا سامنا ہو تو کوئی راستہ نکالتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پہ یہی تنقید ہو رہی تھی کہ ماضی میں جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے انتخابی نشان تلوار کے حوالے سے مشکلات کا سامنا تھا تو پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق دور کے اندر ایک اور جماعت رجسٹر کروائی تھی، کہ پھر اس کے اوپر انتخابی نشان یا انتخابات کا معاملہ نہیں ہو سکا، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے اس وقت ایک الگ حکمت عملی بناتے ہوئے ایک جماعت جو ہے وہ رجسٹر کروائی تھی۔ بالکل واضح بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے متبادل راستہ اپنانا چاہیے تھا۔ صرف بلے کے نشان کے اوپر سیاست ضرور کریں، انتخابات کے حوالے سے معاملات کو ضرور دیکھیں، کورٹس کا راستہ ضرور اپنائیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف پہ سب سے زیادہ تنقید یہی تھی کہ وہ پلان بی کی طرف جو ہے وہ جاتے نہیں دکھا رہے، پلان بی کے اوپر جو وہ بات کرتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اب اظہر مشوانی صاحب کے ٹویٹ کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلے باز کا نشان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے، لیکن اظہر مشوانی صاحب کا خود کیا اس وقت صورتحال ہے، وہ کیا صرف سوشل میڈیا کے انچارج ہیں یا جو وہ پاکستان تحریک انصاف کو مرکزی سطح پر ہیڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جو چیئرمین ہے وہ تو الیکشن میں بلے کے نشان کے حوالے سے اس وقت بھی ہماری اسکرین کے سامنے سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اگر بات کروں بیرسٹر گوہر کی کہ نامزد چیئرمین تو وہی ہیں، اب اس کو ان کے انتخاب کے حوالے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اختلافات کا شکار ہے، لیکن وہ اب بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے جو ہے وہ بلے کے نشان کے لیے کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو امید یہی تھی، ہونا یہی چاہیے تھا کہ پارٹی کے کسی اعلیٰ قیادت کا، بہت سے لوگ پارٹی کے ایسے ہیں جو پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے وہ جیل کے اندر بھی نہیں ہے، نہ روپوش ہے، نہ جلاوطنی کی کوئی زندگی کاٹ رہے ہیں، تو ان میں سے کسی کی جانب سے ہدایت آتی تو شاید اس کو ہم زیادہ جو ہے وہ ویلڈ سمجھتے۔ بہرحال اظہر مشوانی صاحب ماضی میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اب کچھ نہیں معلوم کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ یہ ہدایات دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ تمام امیدواران کے لیے اہم ہدایات۔ اب تمام امیدواران سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے لیے وہ کہہ رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کو وہ کس وقت جوائن کر چکے ہیں؟ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اظہر مشوانی کے صرف ٹویٹ کی بنیاد پر ہم پوری کہانی گڑھ نہیں سکتے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ، میں اگر ان کی ٹائم لائن کی بات کروں اظہر مشوانی صاحب کی، تو تا وقت محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہیں، اور وہ یہاں پر جو ہے وہ مختلف پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر نظریاتی پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو یہ پلان بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہے بھی یا نہیں، اس حوالے سے اظہر مشوانی صاحب کی بات کو ہم شاید بہت زیادہ جو ہے وہ وزن نہ دیں، لیکن اگر یہ پلان بھی ہوتا ہے تو اس حوالے سے بالکل واضح طور پر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی غلطیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ بہتر ہوتا کہ وہ غلطیوں کے معاملے میں اس وقت زیادہ اچھے طریقے سے سیکھتے اور عمل کرتے کہ جس وقت بلے کا نشان چھیننے کے لیے الیکشن کمیشن کے مختلف احکامات آ رہے تھے، اور اس کے اندر ایک حکم سب سے واضح جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں۔ یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو پاکستان تحریک انصاف نے کروائے، جس کو آج وہ سپریم کورٹ میں ڈیفینڈ کرنے میں مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں، نہ اس میں وہ یہ بتا پاتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کس نظریہ ضرورت کے تحت انتخابات جو وہ چھوٹے سے ایک گاؤں میں کرائے پشاور کے قریب، نہ وہ یہ بتا پاتے ہیں کہ انتخابات کا اعلان، انٹرا پارٹی الیکشن کا اعلان انہوں نے کیسے کیا، اس میں کانٹیسٹ کرنے والوں نے فیس کب جمع کرائی، اس فیس کی رسیدیں کدھر ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو دستاویزات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے ماضی میں انتہائی مشکل کا شکار نظر آتی ہے، یہاں پر اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے ان تمام معاملات کو دیکھ پاتی ہے۔ اب مجھے تو ایک گمان یہ بھی گزرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لیڈر سپریم کورٹ کے باہر کھڑا ہوا یا کسی اور جگہ پہ کھڑا یہ کہے کہ جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور جو ہے وہ اظہر مشوانی صاحب کا اکاؤنٹ ہیک کر کے کسی نے جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا ہے۔ تو کچھ واضح نہیں ہے، لیکن اگر یہ پلان بھی ہے تو بہت اچھا پلان بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ٹھیک وقت پہ ٹھیک چال کے لیے، لیکن اگر اس کو اگر ہم فوری طور پر یہ سوچیں کہ ایسا ہی واقعی ہوا ہے تو اس حوالے سے کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا کہ جب تک ہم یہ گفتگو کسی کے منہ سے سن نہیں لیتے۔ اچھا فواد صاحب، گزشتہ روز اخبار پر بھی ایک اشتہار آیا تھا پی ٹی آئی نظریاتی کے حوالے سے اور یہ بلے باز کے نشان پر، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، کون اس کے حوالے سے کام کر رہا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک پارٹی خود جو ہے وہ مینیج کر کے رکھی ہو کسی ایسے موقع کے لیے۔ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کا نام بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، پاکستان
तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, तो इस तरह के मिलते जुलते नाम से हो सकता है किसी ने, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि ये नाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले कुछ लोगों ने पहले ही अडॉप्ट किया हुआ था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का था। तो अब इसको कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा जब तक कि हमारे पास मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं आ जाती, क्योंकि मैं दोबारा ये कहूँ कि ये एक ट्वीट किया हुआ एक जो एक अकाउंट से हुआ हुआ ट्वीट है। अब ये जिन साहब से मंसूब अकाउंट है, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है इस वक्त आज दिन 3:10 के ऊपर? क्या जो है वो जिन साहब ने ट्वीट किया है ये अकाउंट का एक्सेस उनके पास है या नहीं है? और क्या एक ट्वीट जो फोर्थ टियर की क़यादत के किसी फर्द की तरफ से किया गया हो, क्या वो इतना जो है वो क्रेडिबल है कि उसकी बुनियाद पर बाकी उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हो सकता है कि वो जाती हैसियत में ट्वीट किया हो और सिर्फ वो टैक्टिक्स हो, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? देखिए जी, बहुत सारे मामला में अगर इन्होंने ट्वीट किया है तो जाहिर है कि ये भी एक जो है वो चाल हो सकती है इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन की। लेकिन सबसे अहम ये है कि बैरिस्टर गौहर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। वो ये तो बताया थोड़ी देर पहले उन्होंने कि मेरे घर के ऊपर हमला हो गया। वो बाहर निकलकर गुफ्तगू भी कर सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बेहतर मीडियम इस्तेमाल कर सकती है। फिर इससे आगे की बात यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये अगर मशवानी साहब फर्स्ट ईयर के लीडर हैं, ये भी एक सवाल है। क्या इनकी बात को हम इतना क्रेडिबल समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का मौक़िफ़ यही है? इससे आगे की बात यह है कि ये नजरियाती के नाम पर अगर टिकट जमा करवा दिया जाए तो इससे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुव्वत का शिराजा बिखर सकता है कि कुछ लोग जो है वो टिकट जमा करवाएंगे और कुछ जमा नहीं करवाएंगे। तो ये सूरत हाल इस वक्त वाज़ेह नहीं है, इसके ऊपर तबसरा करना कबल अज़ वक्त होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से जो है इलेक्शन लड़ रही है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती जो है वो जनूबी पंजाब के कुछ लोगों ने रजिस्टर करवाई हुई थी अपने नाम पे और उन्हीं के पास जो है वो इसका जो रजिस्ट्रेशन और बाकी मामला थी। लेकिन फौरी तौर पर यह कहना इस वक्त बहुत मुश्किल होगा कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले और बल्लेबाज के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय दी। आपको बताते चले यहाँ पर